یہ تو آپ کا تو ایک کنٹینٹ ہے، آپ سوشل میڈیا پر آ کر کفار کے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں، تو کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا پر اسلام پر بات چلتی ہے، ایک طرف اینکر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف ایک مسلمان بیٹھا ہوتا ہے، دوسری طرف ہندو بیٹھا ہوتا ہے یا عیسائی بیٹھا ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ باتیں چلتی ہیں، اسلام پر باتیں چلتی ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کہی جاتی ہیں، تو مسلمانوں کی طرف سے جو وہاں پر مذہبی ثقافت کے طور پر بات کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے وہاں جانا جائز ہے؟ اور اس کے نقصانات کیا، اگر جائز نہیں ہے تو نقصانات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے وہاں جانا جائز ہے، جی سر۔ اور بلکہ دارالفتاؤں کو آگے بڑھ کر اس کی حرمت کا فتویٰ دینا چاہیے۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دانستہ طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں، اچھا۔ اور اسلام اور مسلمانوں کو دانستہ نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اس کی جی حرمت کا فتویٰ آنا چاہیے۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، جی لیکن بہرحال معتبر دارالفتہ جب یہ کریں گے تو اس کی ایک اہمیت اور حیثیت ہوگی۔ جی یہ لوگ 5-5 6-6 ہزار 7-7 ہزار کے لالچ میں ان چینلوں کے اوپر جاتے ہیں، جی ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ جتنے مولوی آپ دیکھ رہے ہیں، مولوی نما، یہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ بظاہر ٹریول ایجنسی ہے، بظاہر کہیں کسی مسجد میں امام ہے، لیکن یہ لوگ بالکل یعنی نہ تجارت ہے ان کی نہ ملازمت ہے۔ ان کی ملازمت شروع ہوتی ہے شام میں 5 بجے سے، جب ٹی وی چینلز کی جو ڈیبیٹس ہیں وہ شروع ہوتی ہیں، دن بھر سوتے ہیں یہ، شام میں اس چینل سے نکل کر اس چینل میں، اس چینل سے نکل کر اس چینل میں، جو چینل کے جو اندرونی اسٹاف جو مسلمانوں کا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں سے میں نے بذات خود گفتگو کی ہے کہ بھائی ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں؟ نہیں، کہا ہاں جی ہم خود دیتے ہیں، 7-7 ہزار 5-5 ہزار روپے دیتے ہیں۔ اب ایک بات بتائیں کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کسی ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں، جی اور اگر آپ ایک ڈیبیٹ بھی روزانہ کریں جی اور اس کے آپ کو 5,000 روپے ملیں، ٹھیک ہے، جی تو آپ کے 4-5 ڈیبیٹ میں ہی 20-25 ہزار روپے تو ہو گئے۔ جی ہاں، ایک دن میں۔ اگر آپ یہ کام روزانہ کی بنیاد پر پورے مہینے میں کر رہے ہیں تو آپ تو لاکھوں کما رہے ہیں، پھر آپ کو کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی سر۔ تو دراصل یہ وہ فقر ہے کہ اچھا۔ جو ان کفر کی شکل اختیار کر گیا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ جو کو کفر تک لے گیا کہ یہ اسلام کا استہزاء کروا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، یعنی 2-3 مرتبہ مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ میں چینلوں پر جاؤں، جانے کو جایا جا سکتا ہے، لیکن جس چیز کے میں خود خلاف، میں کیوں کروں؟ یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ خود دوسروں کو روکتے ہیں، آپ پھر وہاں پہنچ گئے۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ چینل کا جو مقصد ہے وہ پروپیگنڈا ہے۔ ہاں جی۔ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پروپیگنڈا ناکام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس پروپیگنڈے کو ناکام کر دیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کا مائک بند کر دیتے ہیں، جی سر، صحیح وہ آپ کو بولنے نہیں دیتے ہے، ہیں۔ بالکل۔ تو ایسی جگہ جانے سے کیا فائدہ جہاں آپ اپنی بات نہ کہہ پائیں؟ جی ہاں۔ تو بس بنیادی بات یہ ہے، اگر مسلمان ان جگہوں پر جانا بند کر دیں تو یہ پروپیگنڈا خود ہی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ پیسے کا لالچ ہے جو ان کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو میں یہ بات بتاتا چلوں اپنے سامعین کو، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹی وی پر جو لوگ جاتے ہیں مذہبی سکالرز کے نام سے، وہ مولوی نہیں ہوتے بلکہ مولوی نما ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے علماء اسلام بدنام ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے سامعین سے یہی کہوں گا کہ ایسے ڈیبیٹ میں جانے سے آپ کے متعلقہ جو سکالر ہیں جو جاتے ہیں، ان کو جانے سے آپ روکیں، اپنے اعتبار سے روکیں، اور آپ خود بائیکاٹ کریں اس کا، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مولوی نہیں مولوی نما ہوتے ہیں اور صرف پیسے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ 20-25 ہزار اگر وہ کما لیتے ہیں تو پھر وہ لاکھوں کے حساب سے کماتے ہیں، تو ان کو اور کوئی کام رہتا نہیں، تو پھر ان کا یہی کام ہے، اور اس کی وجہ سے اثرات جو ہوتے ہیں بہت غلط مرتب ہوتے ہیں۔ اس بات کو سامعین نے مد نظر رکھنا ہے۔